سیر گلشن کون دیکھے دشت کتنی بیماریاں ہیں اور ان کے علاج کے لیے کتنی ادویات ایجاد ہوئیں. How many medicines are there for the cure of diseases? Michigan Institute of Science اور German Institute of Medicine کے مطابق دنیا میں اس وقت کم و بیش 30,000 بیماریاں موجود ہیں اور دوائیاں کتنی ایجاد ہوئیں؟ 1500 سے 2000. بیماریاں اتنی زیادہ اور دوائیاں اتنی کم. بات یہ ہے کہ ایک دوائی سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یہ جدید فارماسیوٹیکل انڈسٹری یعنی دوائیاں بنانے والی صنعت یہ باقاعدہ 1930 میں قائم کی گئی تھی. Now there is a red light. ایک الارمنگ سچویشن ہمارے سامنے ہے. دوائیوں میں اثر کم ہو رہا ہے. پہلے ایک دوائی 5 دن کھاتے تھے شفا مل جاتی تھی. اب 10 دن گزر جاتے ہیں شفا نہیں ملتی. دوائی وہی ہے لیکن یا بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی یا دیر لگ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کچھ وجوہات جو سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں ان میں پہلی وجہ اوور ڈوز آف اینٹی بایوٹکس ہے، یعنی دوائیوں کا بے جا استعمال، خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس کا. جانوروں کے اندر اینٹی بایوٹکس کا بے جا استعمال اور نئی دوائیوں کا ایجاد نہ ہونا ہے. امیر اہل سنت اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرماتے ہیں جو ماہر طبیب نہ ہو، جو ڈاکٹر نہ ہو، سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہ ہو، اس کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. اب مجھے ایک دوائی سے آرام آ گیا اور میں نے ٹھگ سے دوسرے کو مشورہ دے دیا کہ بھائی مجھے آرام آیا تھا تم بھی یہ کھا لو. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ پوری سائنس ہے. ڈائگنوسس، علامات، سائیڈ افیکٹس، اس کے مضر اثرات، ایکیوٹ کرونک سٹیٹس، کتنی پرانی وہ بیماری ہے، کتنی انتہا پر جاتی ہے، کب کب ہوتی ہے، یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. پھر ایک ماہر طبیب، ایک اچھا ڈاکٹر اس کو انالائز کرتا ہے اور اپنے تجربے کی اس کسوٹی پر پرکھ کر پھر دوائی پرسکرائب کی جاتی ہے، دوائی دی جاتی ہے، اس کی مقدار بتائی جاتی ہے، کب کب کھانی ہے، کس مقدار میں کھانی ہے. اٹس اے کمپلیٹ سائنس. تو دوائی لیبارٹری میں تیار ہوتی ہے. آپ کے لیے حیران کن اطلاع ہوگی کہ ایک دوائی کی پروڈکشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیبارٹری سے لے کر ہمارے منہ میں آنے تک 15 سال لگتے ہیں. کیمیکلز کون سے یوز کرنے ہیں، کتنی مقدار میں یوز کرنی ہے، انسانوں پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، جانوروں پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، کمیونٹی کو لیبل کیا جاتا ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. تو پھر یہ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ عز و جل نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو. اور اسلامی تاریخ دیکھ لیں، جب مسلمانوں نے یہ سنا وہ نکل گئے. انہوں نے کہا شفا تو موجود ہے کسی پہاڑ کے اوپر، کسی درخت کے اندر، کسی درخت کی جڑ میں، کسی جانور کے جسم میں. اور پھر فارماکالوجی کی جو انڈسٹری ہے یعنی دوائیاں بنانے والی جو صنعت ہے مسلمانوں کے دور میں بہت پھلی پھولی اور بہت سی ایسی سائنٹسٹ گزرے جنہوں نے میڈیسن کے اوپر بہت کام کیا. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں موجود 6 اہم ترین دوائیوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں 6 اہم ترین دوائیاں؟ نمبر 1 ریسٹ یعنی آرام، نمبر 2 ایکسرسائز، نمبر 3 خوراک یعنی ڈائٹ، سن شائن یعنی سورج کی روشنی، پانی واٹر، ہوا ایئر. یقیناً پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرانے دور میں کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے اچھی دوا کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا محبت، خیر خواہی، حسن اخلاق اور اچھے بول. پھر پوچھا گیا اگر آرام نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا دوائی کی مقدار بڑھا دو. تو یہ دیکھیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے، ادویات کو صرف مستند ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیجیے. اس دفعہ سلسلہ اسلام اور سائنس آپ کا فیورٹ پروگرام مدنی چینل پر جو آتا ہے اس دفعہ اس کا موضوع میڈیسن ہوگا، ادویات ہوگا. 24 جون بروز پیر رات 9:30 بجے، 25 جون بروز منگل شام 6 بجے اور 30 جون بروز اتوار صبح 7 بجے. دیکھیے صرف مدنی چینل.